اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال تھا قاری صاحب، جادو کے مریض کیا ہمیشہ بیمار ہی رہتے ہیں یا ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کے مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں یا وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہی رہتے ہیں۔ محترم سامعین، اس میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مریض بعض اوقات ٹھیک نہیں بھی ہوتا اور بعض اوقات پوری زندگی کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ آزمائش جس کے اوپر ہوتی ہے تو وہ پھر کسی چیز سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر آپ اس کے اوپر دم ڈالتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، جب اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش نہیں ہے تو وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کو اس کو ضرورت نہیں پڑتی، بس آپ ہلکا سا اس کے اوپر دم ڈالتے ہیں یا قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس مریض کو ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، کچھ مریضوں کی اپنی بھی غرض ہوتی ہے۔ مریض پابندی نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، اپنے علاج کے اوپر توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جتنے مریض آتے ہیں یا پھر واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں لوگ، اس میں کافی ساری چیزیں میں جو نوٹ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس مریض آئے تو ہم اس کو وظائف دیتے ہیں تو وہ وظائف نہیں کرتے، یا پرہیز دیتے ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک نہیں رہتا، بار بار پھر اس کے اندر الجھ جاتا ہے۔ اور میں اس حد تک حیران رہتا ہوں کہ میرے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں، چاہے وہ جس مرضی حالت میں ہوں، تو میں ان کو ہمیشہ دو آپشن دیتا ہوں کہ آپ اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، البرکت ٹی وی پر، اس پر ہم نے ہر چیز کا توڑ اور بلا اجازت، بالکل عام اجازت کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر وظائف دیے ہوئے ہیں، مکمل طریقہ کار، مکمل پرہیز، ہر چیز بتائی گئی ہے۔ لیکن لوگوں کو جب میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنا علاج خود کر لیں تو کہتے ہیں قاری صاحب نہیں، جو آپ علاج کریں گے وہ بہترین ہوگا۔ تو محترم سامعین، کوئی ہم اللہ رب العزت کے خاص بندے نہیں، ہم بھی آپ جیسے گناہ گار ہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے زیادہ گناہ گار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا علاج کرنا بھی نہیں چاہتے۔ جب ہم اپنا علاج نہیں کرنا چاہتے تو اللہ رب العزت پھر ہمیں صحت نہیں دیتے، شفا نہیں دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں ان قوموں کی، ان لوگوں کی کبھی بھی قسمت، کبھی بھی ایسے معاملات ٹھیک نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے حالات ٹھیک نہ کرنا چاہتے ہوں۔ تو محترم سامعین، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی معاملات ہوں، جب آپ کو علاج دیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی معالج ہے، آپ کسی کے پاس بھی جائیں، جو اگر وہ آپ کو علاج دیتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو آپ اس کو فالو کریں، اس کے اوپر توجہ دیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ ہاں، اگر وہ شرک کو ایسے معاملات ہیں، کوئی آپ سے ناجائز کام کرواتا ہے تو آپ بالکل اس سے علاج نہ کروائیں۔ اس کا جو تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ مریض کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مریض ہے یا وہ مریضہ بچی ہے یا بچہ ہے، خواتین ہیں، حضرات ہیں، کوئی بھی ہیں، اب وہ 10-12 سال سے ایک بیماری کے اندر مبتلا ہے، مثال کے طور پر جادو کے ذریعے اس کے اوپر جنات مسلط کیے گئے، جس کی وجہ سے اس کو بے ہوشی ہوتی ہے، یا بعض اوقات وہ نیند کے اندر بھاگ جاتا ہے، یا بال کھول دیتی ہیں خواتین، یا چیخیں مارتی ہیں، یا کپڑے پھاڑ دیتی ہیں۔ تو یہ جو عادتیں ہوتی ہیں 10-11-12 سال سے، وہ کچھ عرصہ تک ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ نفسیاتی ایک سسٹم ہے۔ جب وہ مریض اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، بظاہر اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے نارمل روٹین میں، لیکن اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا۔ کیونکہ میں نے کافی ساری یہ چیزیں نوٹ کی ہیں۔ اب میں پہاڑی علاقوں میں جاتا ہوں تو جب واپسی آتا ہوں تو بعض اوقات مجھے وہی ٹھنڈ، وہی سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جو وہاں پر مجھے محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ نفسیاتی ایک سسٹم ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، اب بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو ان کا یہ دایاں بازو کسی ایکسیڈنٹ میں اس میں متاثر ہوا تو وہ اس کا بازو کٹ گیا، تو وہ بار بار ایسے بازو اوپر کرتا تھا، کہتا ہے یہ استاد جی میری بازو کدھر چلا گیا ہے؟ مطلب اس کو یہ تھا کہ یہ میرا بازو میرے ساتھ ہے، لیکن جب وہ اوپر اٹھاتا تھا اس کا بازو کٹ چکا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو محترم سامعین، اس کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کا جو علاج ہے آپ اس کو پابندی سے کریں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں،
जितना आप इलाज के ऊपर तवज्जो करते हैं, उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, ध्यान से अपने तावीज़ इस्तेमाल करते हैं, या पानी है उसको टाइम पर पीते हैं, जो परहेज़ है आप उसको सही तरह से करते हैं, तब ही आमिल आपके ऊपर, वो मुआलिज आपके ऊपर तवज्जो देता है। जब आप ख़ुद उसके ऊपर तवज्जो नहीं करते तो वो आमिल, कोई किस्मत के ऐसे मुआलिज होते हैं जो रात को आप लोगों के लिए जागते हैं, जिनसे पैसे लेते हैं, उनका जो काम हम मुकम्मल करते हैं। वरना अक्सर रात को आमिलीन, अक्सर रात को जो मुआलिज होते हैं, रात को खराटे भी मारते हैं, खूब खा के सो जाते हैं, उनको परवाह भी नहीं होती। तो मोहतरम सामाईन, इसीलिए अगर आपका जहाँ से भी इलाज चल रहा है तो आप अपने इलाज को सही तरीके से करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप पूरी ज़िंदगी ठीक भी हो सकते हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि जो ख़तरनाक किस्म के जादू के मरीज़ होते हैं, वो एक फूंक से भी ठीक हो सकते हैं। अगर कोई सही आदमी मुआलिज हो, कोई अच्छी तरह से इलाज करने वाला हो, तो वो उससे ठीक हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई का सवाल था उसका जवाब उसको मिल गया होगा। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिम को जादू के शर से, इसके फितने से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।